اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر نیاز علی خان ہے اور گزشتہ 30 ایئرس سے 30 سالوں سے میرا تعلق الیکٹرانک میڈیا سے ہے، کے پی سے میرا تعلق ہے اور الحمدللہ پٹھان کمیونٹی دنیا میں جہاں بھی ہے، دنیا کی بات کر رہا ہوں، وہ مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور میری خدمات سے وہ واقف ہیں۔ کچھ چیزیں جو میں نے ڈسکس کرنی تھی یا میں ڈسکس کر چکا ہوں شوبز کے حوالے سے یا اپنے کمیونٹی کے حوالے سے، فنکاروں کے حوالے سے، کہ ہمیشہ جتنی تذلیل اور استحصال اس طبقے کا ہوتا ہے، اور خاص کر کے پی کے جو آرٹسٹ ہیں، اٹک سے آپ پنجاب کی طرف آئیں، ٹریول کریں، اور پنجاب سے پھر آپ سندھ کی طرف ٹریول کریں، یہ تمام کمیونٹی کے لوگ، فنکار الحمدللہ خوشحال ہیں، آسودہ حال ہیں اور بہت خوش اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن کے پی کا آرٹسٹ، اس کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا، حالانکہ بڑی زرخیز مٹی ہے اور فن وہیں سے پیدا ہوا اور وہیں سے اس نے ابتدا کی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ایک ہی صوبے میں آرٹسٹوں کی 10 تنظیمیں ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب میں ہوں، دوسری تنظیم کہتی ہے کہ میں ہوں، اور یہ تمام لوگ میں کے چکر میں اور اپنا اپنا ایجنڈا لے کے اکیلے فنکاروں کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ جناب، اگر آپ آرٹسٹوں کے ہمدرد ہو، ان کے مسائل آپ نے حل کرنے ہیں، تو آپ ایک کیوں نہیں ہو؟ آپ ایک جگہ پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ یہ نہیں بیٹھیں گے۔ زبان، نسل، تعصب، نفرت، پچھلے دنوں میرے ایک قریبی دوست نے مجھے مس گائیڈ کیا کہ کے پی کا ایک آرٹسٹ ہے اور اس نے 50 لاکھ روپے لیے ہیں۔ جو دوست مجھے جانتے ہیں، تھوڑا جذباتی ہوں، پہلے جوانی تھی، جوش زیادہ تھا، جذبات بھی زیادہ تھے، لیکن اس عمر میں بھی اپنے نیچر کو تو چینج کرنے سے رہا، تو تھوڑی جذباتی ہوا تھوڑا، اور بلا تصدیق کے کچھ چیزیں میں نے سوشل میڈیا پہ شیئر کی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کے متعلق 50 لاکھ کا ڈرامہ کیا گیا، جب میں نے خود اسلام آباد میں رہتا ہوں، بنی گالہ میں، اور میں نے جو خود تصدیق کی، انویسٹیگیشن کی، تو 21 لاکھ روپے آرٹسٹوں میں تقسیم ہوئے ہیں، اور وہ بھی اس کے ہاتھ پہ تقسیم نہیں ہوئے جس کے متعلق پروپیگنڈا کیا گیا۔ اس کے ہاتھ پہ ہر آرٹسٹ خود آیا، بحریہ، اس نے پیسے لیے اور وہ وہاں سے چلتا بنا۔ 21 لاکھ روپے۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ ایک چیز جو نظر انداز کی گئی، سینیارٹی، لیکن اس میں بھی بہت وجوہات ہیں۔ وہ جو چیز ہمیں سامنے دکھائی دیتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور ہو، ہماری نظر کا دھوکہ ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ نظر اور نظارے کے بیچ کا جو فاصلہ ہے نا، ساری گڑبڑ یہیں سے پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ بات بھی غلط۔ آرٹسٹوں کو جس طرح بے عزت کیا گیا، آرٹسٹ کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے،
وہ ایک پاور ہے، وہ ایک رسپیکٹ ہے، وہ ایک آئیڈینٹی ہے. آپ کی شناخت آپ کے آرٹسٹ ہے. کلچر کسے کہتے ہیں؟ پھر کسی ملک میں، کسی صوبے میں اگر ضرورت نہیں تھی تو کلچر ڈپارٹمنٹ کو کیوں بنایا گیا؟ تو پرفارمنگ آرٹ سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں، فنونی لطیفہ سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں، وہ نامور لوگ ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں، دنیا میں ان کی قدر کی جاتی ہے، عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہاں پہ نہیں. اور خاص کر پھر میں اپنے صوبے کے ان نام نہاد جو انہوں نے تنظیمیں بنائی ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک آپ لوگوں نے کیا کیا؟ ابھی تک آپ لوگوں نے اپنے آرٹسٹوں کے لیے کیا کیا؟ ان کے بچوں کی فیس، ان کے گھروں کے کرائے، ان کی میڈیکل فیسلٹی، ایجوکیشن، جابز، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صرف یہ کیا کہ شوبز سوشل میڈیا پہ اپنا نام کمانے کے لیے آپ نے ایک پوسٹ شیئر کی، بس یہ آپ کی ڈیوٹی تھی. لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، ان کے بچے بھوکے ہیں. پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ یہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ جس کے گھر کے باہر جس نے رینٹ نہیں دیا ہوتا گھر کا، اور وہ مالک مکان جو اسے بے عزت کرتا ہے، اس کی تذلیل کرتا ہے، یہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بے عزتی کیا ہوتی ہے. اس کے بچوں کو جب اسکول سے نکالا جاتا ہے تو یہ درد اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ درد کیا ہے. اور کسی گروسری والے کے جب وہ جاتا ہے وہاں پہ اور گروسری میں اس کو ذلیل کیا جاتا ہے کہ پہلے بقایا لے کے آؤ پچھلا، پھر ہم آپ کے بچوں کے لیے راشن دیں گے، تو وہ باپ جانتا ہے، وہ ماں جانتی ہے. آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ صرف ڈرامے کر رہے ہو. آپ لوگ صرف ڈرامہ باز ہو. آپ کے دل میں اگر کسی کے لیے درد ہوتا تو آپ ایک پلیٹ فارم پہ ہوتے ان آرٹسٹوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے. ارے خدا کی بندو، یہ تو آرٹسٹ ہیں، شوبز کے لوگ ہیں. کے پی کو تو چھوڑیں، کے پی کو، خیبر پختونخوا کہ وہاں پہ لوگ آواز سنیں گے. اگر ان کی آواز میں اتنا دم ہے کہ یہ الیکٹرانک میڈیا کے لوگ ہیں، پوری دنیا ان کی آواز سنے، لیکن آپ نے ان غریبوں کی آواز کو دبایا، اور وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب ہمارا مسئلہ حل ہوگا، ہمارے مسائل حل ہوں گے. اور میں اسپیشلی صوبائی حکومت سے بھی پوچھتا ہوں، وزیر اعلیٰ سے پوچھتا ہوں کہ دوسرے صوبے کے لوگوں نے، حکومتوں نے ان کو پیکج دیے، ان آرٹسٹوں کو سپورٹ کیا، ان کو فنڈز دیے، تو وہ جو کلچر ڈپارٹمنٹ 30,000 روپے فنکاروں کو دیتا تھا، آپ نے وہ بھی ختم کر دیا. کے پی خیبر پختونخوا کے آرٹسٹوں نے اس حکومت کے لیے بہت قربانیاں دی تھیں، اس حکومت کے لیے بہت آواز اٹھائی تھی، لیکن افسوس کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ناروا سلوک ہو رہا ہے، اور اس کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے. اور اسپیشلی ہمارے جو اپنے لوگ ہیں، ارے اللہ کے بندو، آپ تو اپنے ہو، آپ کو یہ درد کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ کہاں ہے شوکت یوسف زئی؟ وہ 30 سال کا ہمارا دوست، وہ 40 سال کا ہمارا دوست، وہ سنگی، وہ گھر کا بیدی شوکت یوسف زئی منسٹر صاحب، وہ ابھی کہتا ہے کہ مجھے کہو کہ منسٹر صاحب. چلے بھائی، آپ دوست نہ صحیح، تکلفات منسٹر صاحب، لیکن کام تو کریں. تو دوبارہ کہہ رہا ہوں، خیبر پختونخوا کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں کہ لائن پہ آ جاؤ، ان لوگوں کے لیے کام کرو، اور یہ ڈرامے بازی چھوڑو. آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا. فنکار بھوکے مر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے. بہت شکریہ.